چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آخر رہا کب ہوں گے؟ وہ گرفتاری کدو ہوا ہے جو تسی نو رہا کہہ رہے ہو؟ وہ تو سارے یہو جے فضول جے کیس ہے. میں کیا تاگے دا جال ہے. میں کیا سی توشا میں انج 10 منٹاں چ میں جاواں تے بیل کرا کے لے آواں. یہ 16 سپٹمبر تک خان بڑا مضبوط ہے. اس تو بعد تے پھر ببر شیر چند تو یہ سورج کہ بہرت جی کمرہ جو ہے اتنے 5 کتاباں پڑھ لی اور بھی منگا لیا انہوں نے. پوری پی ایچ ڈی کر کے آئے گا. بل بھی جل گئے, دل بھی جل گئے. پیٹرول کا بم آپ کو سپٹمبر کے فرسٹ مہینے میں دیا تھا. میں نے کہا تھا ستمبر جو ہے ستم گر ہوگا. سارے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گے. 90 ڈیز والی ہی بات پہ عمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میری پیشن گوئی تھی کہ ایک ایسے وزیر اعظم آئیں گے, کسی سیاست سے نہیں بلکہ میں نے کہا تھا کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتے, لیکن وہ تو باپ پارٹی کے بھی باپ آ گئے. ملک کو انوار الحق کاکڑ بھی نہیں چلا سکتے جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. ناظرین اس وقت میرے فریم میں موجود ہیں احمد شہزاد صاحب, اور اگر ان کے انٹروڈکشن کی بات کی جائے تو رائل انٹرنیشنل پامسٹ اور ماہر قانون دان بھی ہیں. ان کی پوری دنیا میں پیشن گوئیاں سچی مانی جاتی ہیں. آج ان کے پاس موجود ہیں, بڑے ہی انٹرسٹنگ سوالات کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ کچھ سوال کریں گے, پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کچھ نظر جمائیں گے اور جانیں گے کہ جی کیا پریڈکشن سامنے آتی ہیں. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. جی بسم اللہ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم, شکر الحمدللہ. سر پاکستان کی موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ سوالیہ نشان اسی بات پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آخر رہا کب ہوں گے؟ ببر شیرا وہ گرفتاری کدو ہوا ہے جو تسی نو رہا کہہ رہے ہو؟ وہ تو سارے یہو جے فضول جے کیس ہے. میں کیا تاگے دا جال ہے, اینج کر کے کٹ کے باہر آ جائے گا. میں کیا سی توشا میں انج 10 منٹاں چ میں جاواں تے بیل کرا کے لے آواں. تو ایویں تھوڑا جہا ایکٹنگ پروسیجر دے وچ ہے تے وہ ہن سیفر دے وچ بھی کڈ لے آواں گے. اگے 16 سپٹمبر تک خان بڑا مضبوط ہے. اس تو بعد تے پھر ببر شیر چند تو یہ سورج, اور وہ کہندے نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. وہ تو ببر شیر انہیں سارے جہاں بھی ویکھ لینے وہ دے وچ جا کے. وہ تو پڑھن گیا سی جیل چ, انہوں جیل بھی نہیں کہنا. اتنے کہ بہرک جی کمرہ جو ہے اتنے 5 کتاباں پڑھ لی اور بھی منگا لیا انہوں نے. پوری پی ایچ ڈی کر کے آئے گا, پھر تو انہوں سکھاوے گا بھی. جی مستقبل یہی کہتا ہے کہ جی وہ جلدی باہر آنے والے ہیں. جلدی آئے گا. زبردست ہو گیا. سر عمران خان کے اوپر جو کیسز لگائے گئے ہیں وہ چھٹکارا ان کو جلدی اب کتنی جلدی ملے گا؟ دیکھیں بیٹا جو ریالٹیز ہیں اس پہ تو یہی ہے کہ اس مہینے میں تو آپ بیل دیکھیں گے, یہ ہو جائے گی یہ سائفر والی. اور یہ ہفتہ جو سخت ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ملک پاکستان کی عوام کے لیے بھی. وہ تو بیچاری پیسی رہی 1947 ہی سخت ہے, تو پستی ہے مہنگائی کے دلدل میں پھنستی جا رہی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہنگائی کم کر دے گی, بڑھتی گئی ہے. بل بھی جل گئے, دل بھی جل گئے. تو اب بات یہ ہے کہ پیٹرول کا بم آپ کو سپٹمبر کے فرسٹ مہینے میں دیا تھا. میں نے کہا تھا ستمبر جو ہے ستم گر ہوگا, اور وہ دیکھ لیں 1 سپتمبر کو یہ ہو گیا. خیر ابھی جو امیدیں ہیں, جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگست سپریم کورٹ ہے. اور اچھی بات کیا ہے, وکلا کنونشن ہے 7 سپٹمبر کو اسلام آباد میں, جس میں آئین کی بالادستی کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, اس کے لیے باتیں ہیں, قانون کے لیے, دستور کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو پامال نہ کیا جائے. اس کے نیچے سب ہیں. آئین کسی آئین سے کوئی بڑا نہیں, آئین سے نیچے سب ہیں. سب کی عزت احترام کرنا عوام قوم اداروں کا فرض ہے. کیا فرض ہے؟ جی اگر مہنگائی اور کی بات اب ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں اسٹیبلٹی ہم کب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں آئے گی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے, آپ نے دوسرے ممالک سے کانٹریکٹس بھی کرنے ہوتے ہیں, معاہدات کرنے ہوتے ہیں, بڑی چیزیں. دوسرے ممالک جو ہیں پھر ٹرسٹ نہیں کرتے. جہاں سیاسی استحکام نہ ہو, جہاں گھیراؤ جلاؤ ہو, جہاں آپ کی عوام آپ پہ ٹرسٹ نہ کر رہی ہو, تو وہ ترقی نہیں کرتے, ڈیولپنگ ہی رہتے ہیں, پستی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جمہوریہ ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ جمہور سے ہے, سب ایک ہیں, بادشاہت والا نظام نہیں ہے. تو جو اگر جمہوریت ہوگی اس میں پختگی ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, ترقی کی راہ کی طرف ہمارا ملک پاکستان کا
بھیا گمزن ہوگا انشاءاللہ. سر پھر الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشنز کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا سینسس کی گیمیں آئیں گی. اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے دہشت گردی کی گیم ڈالیں, تو ہماری پاک آرمی تو میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے بڑی پروفیشنل جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے گی. پھر میں نے کہا یہ اس کی گیم ڈالیں گے دیوالیے کی. میں کہا 24 کروڑ عوام ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. سینسس کی گیم ڈالیں گے, وہ نئی و پرانی والی کہانی. تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں آئین بڑا حرکت میں ہے. صدر پاکستان نے بھی خط لکھا الیکشن کمیشن کو آگے, انہوں نے اپنا کہا جی نئی قانون سازی میں ہمارے پاس اختیارات ہیں. تو آرٹیکل 48, آرٹیکل 51, آرٹیکل 57 یہ سارے حرکت میں آئیں گے. سارے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گے. 90 ڈیز والی ہی بات پہ عمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آگے جائیں گے تو افراتفری میں جائیں گے. زبردست. سر عمران خان کی کوئی جلا وطنی نظر آ رہی ہے؟ جلا وطنی کس چیز کی؟ کیوں جلا وطن کیتا جائے؟ کیوں ادھر بیٹھا ہے نہیں جانتا, تسی کہو گے جا چلا جاؤ, کہنا میں نہیں جانا. وہ کہنا میں تو 1000 سال دی بھی جیل دے دو تو میں بیٹھا. ادھر بیٹھن دے وچ بھی تانوں خوف ہے. اج تسی ادھر ڈائلاگ بھی کرو گے تو باہر کڈو گے تو اس تو زیادہ زہریلا ہو جائے گا, انٹرنیشنل میڈیا دے نال ہوئے گا, پھر کی کرو گے؟ تسی تو ہر پاسوں پھنس گئے ہو. ڈائلاگ ہی حل ہے, اکتوبر چ ڈائلاگ نے. زبردست ہو گیا. سر پی ٹی ایم کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ پی ٹی ایم دا مستقبل ہے زیادہ جی بہ کے نس رہی ہے, انہوں جان نہ دیو, کیونکہ پھر موجودہ حکمران ذمہ دار ہو جائیں گے. کیوں جانے دیا؟ جب وہ باہر جائیں گے پھر آپ کیس بتائیں گے ان پہ یہ ہیں, اتنا انہوں نے کھایا ہے, اتنا پایا ہے, تو پھر وہ بعد میں پھر وہ کیا کہتے ہیں نا, اب پچھتاوت کیا ہووت جب چڑیا چگ گئی کھیت, تو پہلے ہی پڑھ لو نا جی. سر جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کے بارے میں کیا؟ انوار الحق کاکڑ صاحب ایک سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہے. میری پیشن گوئی تھی کہ ایک ایسے وزیر اعظم آئیں گے جو کسی سیاست سے نہیں بلکہ میں نے کہا تھا کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتے, لیکن وہ تو باپ پارٹی کے بھی باپ آ گئے اور صحافت میں بھی تھے. میں نے کہا صحافت سے بھی ریلیٹ مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک بات میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا, تو وہ انہوں نے تو جرنلزم بھی کیا ہوا ہے. وہ جرنلزم پروگرام میں کسی نیوز پیپر میں بھی تھے محل بلوچستان میں ایسی, بلکہ ان کے کل پروگرام میں سن رہا تھا. لیکن مجھے ذاتی طور پہ دیکھوں تو انوار الحق مجھے پسند ہے. 1/4 کے مالک, پڑھے لکھے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بغیر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اپنے آپ کہتے ہیں اسی تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن مجھے وہ ٹھیک ہے, وہ نیوٹرل آدمی ہے. کوئی فیکٹریاں ایسی چیزیں میں نے دیکھی نہیں. سر نواز شریف ملک کو انوار الحق کاکڑ بھی نہیں چلا سکتے جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے, جنرل الیکشن. وہ پھنسے رہیں گے, بلکہ وہ بھی سوچیں گے یار بیک فٹ پہ آئیں, عوام کا سمندر بھی تو ساتھ ہے, کہاں سے وہ کیا کریں گے, کیسے کانٹریکٹ ہوں گے؟ اور ان کے پاس آئین کے مطابق تو بہت بڑے فیصلے بھی کر نہیں سکتے. نگراں گورنمنٹ ہے, ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, صرف ان کے ہاتھ میں صرف الیکشن کروانا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. سر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور اقتدار واپسی کا کوئی چانس نظر آتا ہے؟ وطن واپسی اسی وقت کریں گے جب ان کو ریڈ کارپیٹ دکھائی دیں کہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی ریڈ ہار پھلاں دے ہون وہ پائے جان, پھر ہی آن گے. تو ریڈ کارپیٹ آتے تو زمین ہی پلین ہی نہیں ہوئی, پدر نہیں ہوئی. وہ تو کہتے سپتمبر 4 میں کہ نہیں یار کنڈے ہی بڑے انہیں, پیر زخمی ہو جان گے. تو اکتوبر چ بھی آن گے تو کی جیلاں دا سامنا, عدالتاں دا سامنا, قانون دا سامنا نہیں کرنا پینا. تو اس تو گھبران گے, کیونکہ عوام بھی تے انتظار کر رہی کہ آن جناب وہ پھل پان آندی ہے, کی کرن آندی ہے. تو ایک گل ہے, مہنگائی دے توک انہوں دے کلاں چ پا دیتے نے, تو کیویں استقبال کرے گی؟ بغیر استقبال دے اور ریڈ کارپیٹ تو ٹرنا پسند نہیں کرن گے جی. تو اس لیے وہ ابھی کافی دور ہے ببر شیرا, دور ہے. سر اب پیغام کیا دیں گے دیکھنے والے ناظرین؟ پیغام میں اپنی قوم کو, ملک پاکستان کو میں یہی دوں گا کہ دیکھو آپ اپنی مٹی میں محنت کرو. کسانوں کو کہوں گا زمین پہ ان پلاٹوں ان زمینوں کو پلاٹوں کے حوالے مت کرو, جو بلڈرز ہوتے ہیں ان کے حوالے مت کرو کہ پلاٹ کاٹ کے کالونیاں بنائیں, ہمارا ایگریکلچر تباہ ہوتا ہے. خدایا حکومت کو کہوں گا یہ جو چھوٹے کساندان ہیں ان کو بیج, کھاد, پانی دیں اور ان کی فصلیں اٹھائیں مہنگے داموں, تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو, ان نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو, اور یہ اپنی زمین سے غلہ ہو گئے, جس سے ہماری مہنگائی بھی کم ہوگی اور ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. میرا یہی ایک پیغام ہے. سر بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت کا بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا اور موجودہ صورتحال پر بڑی بڑی پیشن گوئیاں بھی کی ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.